کبھی یوں بھی میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ یہ آواز اردو کے مقبول شاعر بشیر بدر کی ہے۔ بشیر بدر بھارت، پاکستان بلکہ مشرق وسطی امریکہ کے علاوہ یورپ اور عرب میں بھی غزل کے متوالوں اور شاعری کے دیوانوں میں 4 عشروں تک بے حد مقبول رہے ہیں۔ بشیر بدر سے اردو سخن میں ہر کوئی آشنا ہے۔ ان کے اشعار سن کر سامعین واہ واہ کی صدا لگانے سے خود کو نہیں روک پاتے۔ سخنوروں کی داد روکے سے نہیں رکتی تھی۔ کسی زمانے میں لفظوں سے کھیلنے والے بشیر بدر کا آج وہی لفظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اردو غزل کے جادوگر بشیر بدر ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کی عیدگاہ علاقے میں رہتے ہیں۔ ان کے حالیہ شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں، اس بارے میں ان کی بیوی محترمہ راحت بدر کہتی ہیں۔ اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے طبیعت ان کی کمزور بھی ہوتے گئے، اور طبیعت نے یہ ساتھ نہیں دیا کہ وہ مشاعروں میں جائیں، سفر کریں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی روک لیا۔ یادداشت میں بھی کافی فرق آ گیا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے عمر کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ شاعری تو یاد نہیں ہے لیکن کلمہ بہت یاد ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بشیر صاحب اللہ سے بہت قریب ہو گئے۔ بشیر صاحب ایک وقت میں مشاعروں کی شان ہوا کرتے تھے۔ بھارت میں ان کے بغیر کسی مشاعرے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر اپنی غزلیں ترنم سے پڑھتے تھے تو سامعین ایک الگ ہی دنیا میں چلے جاتے تھے۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار۔ بشیر صاحب مشاعروں میں مزاحیہ باتیں کرنے میں بھی ماہر رہے ہیں۔ انہیں مشاعروں کی نظامت میں بھی ملکہ مہارت حاصل رہا ہے۔ نظامت کے دوران پیش آنے والے کئی دلچسپ قصے راحت بدر نے ہمیں سنائے۔ مشاعروں میں وہ مزاحیہ باتیں کرنے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پبلک سے کوئی سوال آتا یا کوئی بات آتی تو اس کا جواب بھی وہ بہت ایکسٹمپور بہت اچھی طرح سے دیتے تھے۔ مجھے ایک علی گڑھ کی نظامت ان کی یاد ہے، میں بھی تھی وہاں پر۔ جمیلہ بانو ایک وہ تھیں شاعرہ دلی کی، وہ پڑھنے کے ان کو بلایا گیا، تو علی گڑھ کے لڑکے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی مطلب مزاحیہ اور بہت شارپ ہوتے ہیں۔ تو کسی لڑکے نے کہا اماں السلام علیکم، وہ تھوڑی ایجڈ تھی، تو وہ ناراض ہو گئیں کہ تم علی گڑھ کے ہو، تمہیں ادبی گفتگو کرنا چاہیے۔ تو بشیر صاحب کے پاس بھی مائک تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے محترمہ، اس بچے نے تو آپ کو سلام ہی کیا ہے، اس میں بے ادبی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ فوراً بشیر صاحب کی طرف پلٹی اور کہا کہ دیکھیے بچوں کو بگاڑنے میں آپ ہی کا ہاتھ ہے، ان کو ماں کا درجہ دیا ہے۔ تو پھر ان کی شاعری بھی سنی، تو پھر وہ بہت کامیاب ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات بشیر صاحب کے ہیں جس میں کہ لوگوں نے شاعری بھی پسند کی اور ان کی باتیں بھی پسند کی۔ لیکن اپنے وقت کا یہ بے مثال شاعر بیماری کے باعث شاعری کی دنیا سے بہت دور ہے، کیونکہ وقت اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ بدر صاحب اب کوئی غزل کہے یا مشاعرے پڑھے۔ مزاج کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں سے اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ نظر کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی اب کمزور ہو گئی ہے۔ وہ شاعر جو ایک وقت میں سینکڑوں غزلیں اسٹیج پر سنایا کرتا تھا، ان کی یادداشت اب کمزور ہو گئی ہے،
لیکن جب کوئی ان کی محبت میں ان سے ملنے آتا ہے اور ان کی غزل یا شعر سناتا ہے تو بشیر بدر ضرور مسکرا دیتے ہیں۔ ان کی بیوی راحت بدر بشیر بدر کے چند اشعار یوں پڑھتی ہیں۔ ان کے کچھ شعر میں سنا دیتی ہوں کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ اور ان بچیوں نے بہت اچھے شعر سنائے، اس میں جو میرا پسندیدہ شعر ہے وہ یہی ہے، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ اور بھی بہت سارے اچھے شعر ان کے ہیں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، اور یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ تو مجھ سے زیادہ تو سننے والوں کو شعر یاد ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ممتاز شاعر ضیاء فاروقی نے بشیر بدر کے تعلق سے ہمیں ان کی فن و شخصیت کے بارے میں بتایا۔ بشیر صاحب کی جو شاعری ہے اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو ان کی شخصیت کا فخر جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے اتفاق سے، یہ نئے مزاج کا شعر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ ایک بالکل سچی بات، کھری بات، اور یہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شعر ہمارے لیے کہہ کے داد سن لی، آپ ان کی زندگی دیکھیے تو انہوں نے جو شعر کہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی زندگی سے عبارت بھی ہیں۔ بشیر بدر صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سچی اور کھری کھری بات کہتے تھے، اور یہی چیز انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا رکھی ہے۔ بشیر بدر صاحب کی شاعری ان کی زندگی کا ایک خوبصورت آئینہ ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے قمر غوث کی خصوصی رپورٹ۔ کریم ہے مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔